السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مشاہدین کرام، آج ہمارے لیے بڑی خوشی کا موقع ہے کہ جامعہ اسلامیہ اشاعت علوم مکہ القویٰ کے احاطے میں مسلم پرسنل لا بورڈ کے تحت چلنے والے 78ویں دارالقضاء کے قیام عمل میں آیا۔ اس موقع پر دارالقضاء کے افتتاح کی غرض سے فقیہ العصر اور فقیہ الہند حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمانی دامت برکاتہم، حضرت مولانا عتیق صاحب بستوی دامت برکاتہم، اور حضرت مولانا عبید اللہ صاحب اسعدی دامت برکاتہم، مولانا تبریز صاحب حفظہ اللہ، اور دیگر بہت سارے عمائدین یہاں پر تشریف فرما ہیں۔ اس موقع سے ہم نے مناسب سمجھا کہ حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمانی دامت برکاتہم سے ہم معلوم کریں اور آپ سے کچھ دارالقضاء کے سلسلے میں تفصیلات آپ سے حاصل کریں، اور مسلمانوں کو دارالقضاء سے اپنے آپ کو کس طرح سے منسلک کرنا چاہیے تاکہ ہم ایک صحیح معنی میں اپنے آپ کو سچا مسلمان ثابت کر سکیں اور اپنے فیصلوں کو کتاب و سنت کے مطابق کرنے کے لیے تیار کر سکیں۔ تو حضرت، ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ دارالقضاء یہ کیا ہے، اور دارالقضاء کی تاریخ کیا ہے، اور دارالقضاء یہ ملک کی کتنی بڑی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس عظیم الشان ادارہ میں اور اس کے اس البستانوی چینل میں آپ نے مجھے آنے کا موقع عنایت فرمایا، اور اللہ تعالیٰ آج جو باتیں یہاں طے پائی ہیں اور جس ادارے کا قیام عمل میں آیا ہے اس کو کامیاب اور سماج کے لیے مفید بنائے۔ دارالقضاء یہ ایک بڑی اہم ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں حرص اور لالچ رکھی ہے۔ یہ جو حرص کا مادہ ہے انسان میں، اس کی وجہ سے آدمی اپنے حق سے زیادہ لینا چاہتا ہے اور دوسرے کو اس کے حق سے محروم کرنا چاہتا ہے۔ یہ ایک فطری چیز ہے۔ کوئی قوم، کوئی سماج، کوئی طبقہ اس سے خالی نہیں۔ تو ایسے موقع پر جب حقوق کا ٹکراؤ ہو تو ایک طریقہ تو ماقبل تہذیب دور کا تھا کہ لاٹھی ڈنڈے سے اس کا فیصلہ ہوتا تھا، جو جس چیز پر قابض ہو گیا وہ چیز اس کی ہو جاتی تھی۔ لیکن ایک مہذب دور میں اس کے لیے ایک ایسا نظام قائم ہوا کہ اصول کے تحت، قانون کے تحت فیصلہ ہو اور جس کا جو حق ہے وہ اسے دیا جائے۔ تو شریعت میں اسی کو قضا کہتے ہیں کہ اگر دو شخص کے درمیان، خواہ وہ میاں بیوی ہوں، دونوں بھائی ہوں، سماج کے دو لوگ ہوں، اگر ان کے درمیان آپس میں کوئی نزاع پیدا ہو جائے تو باعزت طور پر انصاف کے ساتھ دونوں کے معاملات کو سنا جائے اور اس کے بعد کوئی فیصلہ کیا جائے تاکہ سماج میں امن اور انصاف قائم رہے۔ اس لیے دارالقضاء بہت بڑی ضرورت ہے سماج میں امن کو قائم رکھنے کے لیے، انصاف کو قائم رکھنے کے لیے، لوگوں کو ٹکراؤ سے بچانے کے لیے اور لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے، اور بالخصوص یہ بہت بڑی ضرورت کمزوروں کی ہے، اور ظاہر ہے کہ خواتین بھی اسی دائرے میں آتی ہیں۔ تو خواتین کے مسائل کو حل کرنے میں دارالقضاء کا بہت ہی نمایاں اور بہت ہی اہم رول ہے۔ جی حضرت، عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ دارالقضاء کے ذریعے سے عورتوں پر ظلم کیا جاتا ہے، جبکہ بظاہر ایسا نظر نہیں آتا ہے۔ تو یہ پروپیگنڈا جو کیا جاتا ہے یہ کیوں کیا جا رہا ہے، اور ہم اس کا صحیح معنی میں کیا جواب دے سکتے ہیں؟ یہ بالکل بے بنیاد بات ہے۔ آپ کسی بھی دارالقضاء کی جو فائلیں ہیں، جو ان کا ریکارڈ رجسٹر ہے، آپ دیکھ لیں تو اس میں 90% سے زیادہ خواتین ہی رجوع ہوا کرتی ہیں، اور مسائل بھی خواتین ہی کے زیادہ حل ہوتے ہیں۔ بعض عورتوں کا مسئلہ ہوتا ہے کہ میرا شوہر مجھ پر ظلم کرتا ہے، ہماری علیحدگی ہو جائے،
تو اس کے لیے علیحدگی کا خلا کا راستہ نکالا جاتا ہے۔ بعض خواتین کا مینٹیننس کا مسئلہ ہوتا ہے، بعض کا بچوں کا حق پرورش کا مسئلہ ہوتا ہے، بعض عورتوں کی شکایت ہوتی ہے کہ میرے سسرال والے مجھے بالکل میکہ جانے نہیں دیتے، تو وہ مسئلہ ہوتا ہے۔ تو بیشتر مسائل خواتین کی طرف سے آتے ہیں، اسی لیے ہمارے ہاں مدعیہ دعویٰ کرنے والی فریق اول یہ عام طور پر عورتیں ہیں اور ان کے مسائل حل کیے جاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ دارالقضاء عورتوں پر ظلم کے لیے نہیں ہے بلکہ عورتوں کو ظلم سے بچانے کے لیے ہے۔ جی ماشاء اللہ۔ اچھا حضرت، یہ دارالقضاء سے جو فیصلے صادر ہوتے ہیں جی تو کیا اس کی حیثیت متوازی عدالت کی ہے؟ دیکھیے، یہ کوئی متوازی عدالت نہیں ہے، یہ آپس میں مسئلے کو حل کرنے کا ایک ادارہ ہے۔ ہمارے ملک کی عدالتوں پر بہت زیادہ بوجھ ہے۔ آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا اخبارات میں کہ ہمارے ایک چیف جسٹس بالکل ماضی قریب کے، وہ ججوں کی کمی اور مقدمات کی کثرت کا حوالہ دیتے ہوئے پریس کانفرنس میں رونے لگے۔ مقدمات اتنے زیادہ ہیں اور فیصلوں میں ظاہر ہے کہ طویل مدت لگتی ہے، وکیل بھی بار بار مہلت لیتے ہیں، عدالت مجبور ہوتی ہے مہلت دینے پر۔ تو یہ تو دارالقضاء حقیقت میں عدالت کا معاون ہے، وہ اس کے بوجھ کو، عدالت کے بوجھ کو کم کرتا ہے۔ کس طرح سے عدالت کا بوجھ کم ہوتا ہے حضرت؟ بوجھ اس طرح کم ہوتا ہے کہ بہت سے مقدمات دارالقضاء میں آ جاتے ہیں، جی اگر یہاں نہیں آتے تو وہ عدالت میں جاتے ہیں۔ جی اور ایک اہم بات یہ ہے کہ دارالقضاء میں صرف فیصلہ ہی نہیں کیا جاتا ہے، صلح بھی کرائی جاتی ہے۔ پہلے کوشش کی جاتی ہے کہ فریقین کے درمیان صلح کرائی جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے سماج میں 90% سے زیادہ لوگ اپنے اپنے مذہب سے، دھرم سے تعلق رکھتے ہیں۔ جب مذہب کے پس منظر میں کوئی بات کہی جاتی ہے تو اس بات کا قبول کرنا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہاں ہمارا قاضی اللہ کا خوف دلا کر، اللہ کے رسول کا حوالہ دے کر، قرآن و حدیث کی تعلیمات کو بتا کر اس کو تیار کرتا ہے اس عورت کی جو ضرورتیں ہیں، جو ان کے مسائل ہیں، ان کو حل کرنے پر۔ تو اس لیے بہت آسانی سے معاملات طے ہوتے ہیں۔ خود ہمارے ملک میں عدالتوں کا بوجھ کم کرنے کے لیے لوک عدالتیں قائم ہیں، فیملی کورٹ قائم ہیں، اور گورنمنٹ ایسے اداروں کی حوصلہ افزائی کرتی ہے جو کورٹ میں آنے سے پہلے مسائل کو حل کر دے۔ وہی کام دارالقضاء کر رہا ہے۔ تو اس لیے یہ بالکل جھوٹ ہے کہ یہ ایک متوازی عدالت ہے، عدالت کے نظام میں دخل اندازی ہے۔ یہ عدالت کا تعاون ہے اور یہ بالکل آپسی اتفاق رائے سے دارالقضاء معاملات کو فیصل کرتا ہے۔ دارالقضاء کی دستوری حیثیت اور قانونی حیثیت کیا ہے؟ دیکھیے، ہمارے ہاں جب 1857 میں انگریز آئے، اس وقت قاضی ایکٹ موجود تھا جی اور اس میں قاضی کو بہت وسیع تر اختیارات تھے، جی لیکن 1862 میں وہ قانون ختم کر دیا گیا۔ تو اب جو دستوری حیثیت ہے وہ یہ ہے کہ ہم کسی کو کورٹ میں جانے سے روکتے نہیں، اور ہم انہی بنیادوں پر فیصلے کرتے ہیں جس کی ہمارے ملک میں اجازت ہے۔ 2 بنیادی قوانین ہیں، شریعت اپلیکیشن ایکٹ 1937 جس میں پورے آئلی مسائل آ گئے ہیں، اور اس میں یہ بات مانی گئی ہے کہ کسی بھی معاملے میں اگر دونوں فریق مسلمان ہوں، ان تمام معاملات میں نکاح، طلاق، خلا، ہبہ، وصیت وغیرہ، تو اس میں ان پر قانون شریعت کا اطلاق ہوگا۔ اور دوسرا قانون 1939 کا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان اگر اختلاف ہو اور بیوی علیحدگی چاہتی ہو تو اس کے نکاح کن اسباب کی بنا پر فسخ کیے جا سکتے ہیں،
اور یہ ایسا قانون ہے جس کا بنیادی مسودہ اس زمانے کے معتبر علماء نے مرتب کیا تھا۔ تو دارالقضاء جو کچھ فیصلہ کرتا ہے وہ انہی قوانین کے دائرے میں کرتا ہے، اس سے آگے بڑھ کر نہیں کرتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ وہ کسی کو کورٹ جانے سے روکتا نہیں، تو اس لیے اس کو یہ کہنا کہ یہ دستور کے خلاف ہے صحیح نہیں ہے۔ دارالقضاء ہندوستان میں کن صوبوں میں زیادہ ہے، اور دارالقضاء سے جو فیصلے اب تک کے ہوئے ہیں تو کیا ان فیصلوں کو اگر سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا تو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ نے اسی کو برقرار رکھا یا اس میں کوئی تبدیلی کی؟ دیکھیے ویسے تو بہار اڑیسہ اور جھارکھنڈ میں دارالقضاء زیادہ ہیں، کیونکہ وہاں امارت شریعہ اس نظام کو چلا رہی ہے جس کے قیام پر 100 سال گزر گئے۔ تقریباً ہر ڈسٹرکٹ میں دارالقضاء موجود ہے۔ آج سے کافی عرصہ پہلے میں نے سنا تھا کہ 60-65 ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس میں اور اضافہ ہو گیا ہوگا۔ اس کے بعد آسام میں بھی دارالقضاء کی بڑی تعداد ہے، وہاں بھی امارت شریعہ آسام قائم ہے، اس کے تحت دارالقضاء کا نظام ہے۔ اس کے علاوہ اب جو زیادہ دارالقضاء ہیں وہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے جہاں براہ راست قائم کیا ہے، اور اس میں سب سے زیادہ دارالقضاء مہاراشٹر میں، یہاں سب سے زیادہ دارالقضاء قائم ہوئے ہیں، بلکہ بورڈ نے پہلا دارالقضاء بھی مالیگاؤں ہی میں قائم کیا۔ تو اس لیے، اور یہ ابھی کے لحاظ سے آخری دارالقضاء آپ کے یہاں قائم ہوا، دونوں مہاراشٹر میں ہیں۔ تو ماشاءاللہ یہاں کافی دارالقضاء قائم ہیں، اور یہ میں آپ سے بتا دوں کہ اتنے فیصلے دارالقضاء کے ہوئے ہیں، کورٹ میں بھی گئے ہیں، بہت سے فیصلوں کے خلاف عدالت میں لوگ گئے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ دارالقضاء کا فیصلہ نافذ ہوا ہے۔ سپریم کورٹ میں بھی ایک کیس گیا تھا وشو لوچن کی طرف سے، اور اس میں بھی سپریم کورٹ نے دارالقضاء کو بند کرنے کا حکم نہیں دیا، حالانکہ اس کا استغاثہ یہ تھا کہ دارالقضاء کو بند کر دیا جائے، لیکن کورٹ نے یہ محسوس کیا کہ دارالقضاء مسلمانوں کے سماجی مسائل کو انصاف کے ساتھ حل کرنے میں اہم رول ادا کر رہا ہے، اس لیے اس کو روکا نہیں جائے۔ البتہ اس کو بزور قوت، زور زبردستی سے نافذ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ اللہ کا شکر ہے کہ میں آپ سے اس موقع پر یہ عرض کر دوں کہ یہ جو دارالقضاء کا نظام ہے، اصل میں مولانا ابو المحاسن محمد سجاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہار میں شروع کیا تھا۔ وہ بڑا قابل آدمی تھے اور بہت قانونی دماغ رکھتے تھے۔ تو انگریزوں کے زمانے میں جو ہائی کورٹ کا نظام تھا عدالت کا، اس نظام کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے دارالقضاء کا نظام شروع کیا۔ تو اس لیے اگر آپ کوئی بھی منصف مزاج آدمی اگر دارالقضاء کے فائل کو دیکھے گا اور قاضی نے اصول کے مطابق کارروائی کی ہوگی، تو میں سمجھتا ہوں کہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اس سے مطمئن ہو۔ ایسا نظام ہے اس کا، اور اس لیے ہم پوری امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ یہاں جو دارالقضاء قائم ہوا ہے، اس سے بھی علاقے کے مسلمانوں کو بہت فائدہ پہنچے گا۔ دارالقضاء کے قیام کے سلسلے میں مسلمانوں کو موجودہ حالات میں کتنا فکر مند ہونا چاہیے، اس لیے کہ جو حالات ہیں ہندوستان کے، ان حالات میں بعض مرتبہ ایسا نظر آ رہا ہے کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ یکساں سول کوڈ کو نافذ کیا جائے۔ تو مسلمانوں کو آپ اس سلسلے میں کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ مسلمان اپنے علاقوں میں دارالقضاء کے لیے کس طرح سے فکر مند ہو، کس طبقے کو اس میں آگے آنا چاہیے؟ میں اس کا جواب آپ کو ایک واقعے سے دوں گا۔ ابھی سے چند سال پہلے کی بات ہے کہ بورڈ کے ایک پروگرام کے سلسلے میں گوا گیا تھا، اور اتفاق سے وہاں جنہوں نے ہماری میزبانی کی، ناشتے پر مدعو کیا، وہ گوا ہائی کورٹ کے جج تھے، اور ان کی بہن بھی ہائی کورٹ کی جج تھی، اور ان کے ایک بھائی بہت ہی کامیاب اور اچھے وکیل تھے۔ تو وہاں انہوں نے ہم لوگوں کو بتایا
کہ ہمارا جو عدالتی نظام ہے اس کا حال یہ ہے کہ خود ہمارے اجلاس پر ایک ایسا کیس فیصل ہوا فسخ نکاح کا کہ جس میں 24 سال لگ گئے۔ جب یہ فیصلے کا دیا جج نے تو جو مدعیہ تھی خاتون وہ رونے لگی۔ اس نے کہا کہ ہم نے جوانی میں یہ کیس کیا تھا، اب بڑھاپے میں آپ ہمیں یہ فیصلہ دے رہے ہیں، اس کا مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں، ہم کوئی عدالت کو دوشی نہیں ٹھہراتے، عدالت ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے، لیکن مقدمات کی کثرت کی وجہ سے اور ججز کی تعداد میں کمی کی وجہ سے فیصلوں میں اتنی تاخیر ہو جاتی ہے کہ بعض دفعہ دادا مقدمہ دائر کرتا ہے اور اس کے پوترے کے وقت میں جا کر وہ مقدمہ فیصل ہوتا ہے۔ اور یہ ایک مسلمہ اصول ہے انصاف کا کہ فیصلے میں تاخیر بھی ناانصافی کی ایک صورت ہے۔ تو اس لیے یہ بہت بڑی ضرورت ہے، اور مسلمانوں کے لیے میں کہتا ہوں کہ اور بڑی ضرورت ہے، اس لیے کہ ہمارے سماج میں بڑی تعداد غریبوں کی ہے، اور یہ غریب عورتیں تو بیچاری عدالت کے دروازے پر دستک بھی نہیں دے سکتی، تو اس لیے یہ بہت بڑی ضرورت ہے، اور اس میں بہت بڑی ذمہ داری ہے حضرات علماء کی، کیونکہ وہ مسلمانوں کے شرعی امور کے ذمہ دار ہیں، اللہ کی طرف سے ذمہ دار ہیں، اور اس میں بہت بڑی ذمہ داری ہے ہماری قوم کے دانشوروں، پڑھے لکھے لوگوں، سماج کے بارسوخ لوگوں کی، کہ وہ اپنی صلاحیت کو استعمال کرتے ہوئے دارالقضاء کا نظام قائم کریں، اس کو تقویت دیں اور اس کے فیصلے کو سماج میں نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ جی مشاہدین کرام، یہ تھے ہندوستان کے مایناز عالم دین حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمانی دامت برکاتہم مد ظل العالی۔ جیسا کہ حضرت نے اپنے اس مختصر سے انٹرویو میں فرمایا کہ دارالقضاء کی کتنی ضرورت ہے، تو ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ ملک میں 4 کروڑ سے زیادہ کیسز ہے جو اب تک کے معلق ہیں۔ اگر سپریم کورٹ کے جج، وہ حضرت نے جیسا کہ کہا کہ انہوں نے رو دیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ان فیصلوں کو اسی طریقے سے حل کیا جاوے تو اس کو حل کرنے کے لیے 300 سے زیادہ سال درکار ہوں گے۔ تو ظاہر سی بات ہے، اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ دارالقضاء یہ ملک کے اقتصاد پر بھی اثر انداز ہو رہا ہے اور ملک کے اوپر بہت سارے بوجھ کو ہلکا کر رہا ہے، لہذا مسلمانوں کو اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور مسلمانوں کو اس سے منسلک ہونا چاہیے، اور ہر علاقے میں جہاں جہاں پر بھی مسلمان بڑی تعداد میں ہو وہاں پر اس کا قیام عمل میں آنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت حضرت کو صحت عافیت کے ساتھ عمر دراز عطا فرمائے، اور ہم آپ کے انتہائی ممنون و مشکور ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں موقع دیا اور ہمارے سوالات کے جوابات دیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو شریعت مطہرہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔